کسی کی مجال ہے، کسی کی جرت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ سکے؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں، دین آپ کے گھر کا ہے، دین آپ کا ہے، دین کے وارث آپ ہیں، دین آپ کے نانے کا ہے، دین آپ کی جو ہے وہ بالکل گھر کی نعوذ باللہ لونڈی آپ نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کی مرضی آپ اس کی تشریحات کرتے پھرے، جس طرح سے مرضی آپ مرضی کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو آپ بتاتے پھریں، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری ہے۔ اس حوالے سے بالکل آپ کو اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے، اپنے معاملات کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ دین صرف کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، اس دین کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کی محنت اس دین کے اندر شامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک خاندان کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں آئے تھے۔ میرے بھائی کون سی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس حوالے سے آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں؟ کسی دربار کے اوپر اگر ہونے والی خرافات کے حوالے سے بات کی جائے تو آگے سے ایک ہی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ خارجی لوگ ہیں، یہ یزید بن معاویہ کی نسل میں سے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کون سی گستاخی ہو رہی ہے دین کے اندر؟ کون سی دین کے اندر جو ہے وہ واحیاتی نہیں پھیلائی جا رہی جس کے اوپر ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ علماء اہل سنت اس حوالے سے آنکھیں کھولیں، علماء اہل سنت اس حوالے سے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مسلک کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ جتنے لوگ وہاں پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، دمالے ڈال رہے ہوتے ہیں، لڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ان سے آپ نماز سنیں، آپ ان سے جو ہے وہ دین کی ضروریات دین آپ سے سنیں۔ ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ دین کی باتیں نہیں پتہ ہوتی جتنی پیر صاحب نے ان کو تالے، سریں، رقص، دمال اور بھنگڑے اور لڑیوں کے جو ہے وہ ان کے پاس علم موجود ہوتا ہے۔ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، یہ دینداری کا نظام چل رہا ہے، یہ دین کے حوالے سے خدمت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو آگے سے اس قسم کے رقیق قسم کے جو ہے وہ جوابات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان کا کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دین جو ہے وہ اگر آج تک ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے اندر قربانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، جس کو آپ نے کھیل تماشا بنا کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک اس کو مذاق بنا کے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کس کرب سے گزر رہی ہے، کس مشکل دور سے گزر رہی ہے، ختم نبوت کے اوپر کس قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی خانقاہ ہیں جنہوں نے رقص و سرور کی محفلیں سجائی ہوئی ہیں، اور اگر ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو آگے اس طرح سے جو ہے وہ آگے جوابات ملتے ہیں کہ یہ دین تو ہمارا ہے، یہ دین کسی کا ہے، یہ دین تو ہمارے گھر کا ہے۔ حضرات محترم، یہ دین کسی کے گھر کا نہیں ہے۔ کربلا کے اندر اگر خاندان نبوت کے 20 سے 22 لوگ شہید ہوئے تھے تو باقی وہ 50 یا 52 لوگ کون تھے جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی جانیں قربان فرمائی تھی، اپنی جانوں کو قربان کیا تھا؟ وہ صحابے امام علی مقام سید الشہداء اور غلامان اہل بیت تھے جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دین کو بچانے کے اندر آج تک جو ہے وہ اپنے خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے کوئی شاہ کہلا کے اگر وہ شاہ اور سفید کرتا پھرے، ہم وہاں پر نہیں بولیں گے کیا؟ ہم وہاں پر خاموش رہیں گے؟ آپ دیکھیں آراس کی اور بھی تقریبات ہوتی ہیں، بڑی بڑی گدیاں یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے الحمدللہ آستانے یہاں پر موجود ہیں۔ کس طریقے سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی آراس مبارکہ کی تقریبات کو سجاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر وہاں پہ ہوتا ہے، کلمہ شریف کا وہاں پہ ذکر ہوتا ہے، نماز باجماعت کا وہاں پہ اعتماد ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ جن علاقوں کے اندر یہ رقص و سرور کی محفلیں سجا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے کہ قادیانی کس طاقت کے ساتھ وہاں پر ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ختم نبوت پہ کتنا کام کیا جاتا ہے، حضور کی ناموس پہ کتنا کام کیا جاتا ہے، حضور کے دین کے حوالے سے کتنا کام کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صرف رقص و سرور کو، ڈانس کو، دمال کو، لڈی کو، بھنگڑے کو، اسی کو جو ہے وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مرید تو بالکل کہتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ دین جو دے رہا ہے وہ تو بڑا آسان دین ہے، مولوی نے بڑا دین کو مشکل بنا کے پیش کر دیا ہے، یہ تو ہر وقت وضو کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ یاد مرشد کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کلندری دمال کے اندر اللہ کا ذکر شامل ہوتا ہے، اسی طرح کلندری دمال کے اندر اللہ کی یاد جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ یہ کون سا آراس مبارکہ کی تقریبات کے اوپر آپ نے نئے نئے جو معاملات شروع کر کے اولیاء کرام کی ان تعلیمات کو آپ نے خاک کے اندر ملانے کا تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے؟ کون سے وجد کی بات کرتے ہیں، کون سے رقص کی بات کرتے ہیں، کون سے سما کی بات کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کو کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری کیا تحریر فرماتے ہیں؟ داتا علی حجویری تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے بھی پیر و مرشد ہیں۔
اور آپ نے بڑا سادی جو ہے وہ ایک جملے کے اندر کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو معین الدین چشتی اجمیری کا طریقہ ہے، یہ تو فلاں کا طریقہ ہے۔ یہ طریقے آپ کو نظر آ جاتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری کے، جس کے اندر آپ کو سما نظر آ جاتا ہے۔ باقی نمازیں آپ کو معین الدین چشتی اجمیری کی نظر نہیں آتی، باقی ذکر و اذکار معین الدین چشتی اجمیری کا آپ کو نظر نہیں آتا، باقی دین کی خدمات کے حوالے سے معین الدین چشتی اجمیری نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اصلاح احوال کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے معین الدین چشتی اجمیری نے جو کام کیے وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ صرف ایک سمار، رقص، سرور، قوالی، یہ آپ کو معین الدین چشتی اجمیری کی نظر آ گئی ہے۔ یہ پڑھیں داتا علی حجویری کی کشف المحجوب۔ داتا علی حجویری یہاں پر لکھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ دانش مندوں کے نزدیک با اتفاق رائے جب اچھی طرح بھی کیا جائے تو کھیل تماشا ہوتا ہے۔ یہ کھیل تماشا درباروں کے اوپر آپ نے جو لگا رکھا ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور جب بے ہدا طور پر کیا جائے تو بجز لغویت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں اگر دانش مند لوگ بھی جو ہے یہ کریں تو پھر بھی جو ہے وہ ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے، اور اگر جو ہے بے ہدا طریقے سے کیا جائے تو وہ تو ہے ہی لغو کام، وہ تو ہے ہی ناجائز اور حرام کام ہے۔ مشائخ کرام میں سے کسی بھی بزرگ نے کبھی بھی رقص کو قابل تعریف نہیں سمجھا اور کسی طرح کا مبالغہ نہیں کیا، اور جو دلائل اہل حشر کے مورث بیان میں لاتے ہیں وہ بالکل باطل ہیں، اور چونکہ اہل وجد کی حرکات اور ان کا عمل برابر ہوتے ہیں اس لیے اکثر بے ہدا لوگ اس رقص کی تقلید کرتے ہیں، اکثر بے ہدا لوگ اس رقص کی تقلید کرتے ہیں اور مبالغہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور رقص کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے نزدیک تصوف بجوز رقص کچھ بھی نہیں، بجوز رقص کچھ بھی نہیں۔ یہ کون لکھتا ہے؟ کشف المحجوب داتا علی حجویری وہ لکھتے ہیں، داتا علی حجویری لکھتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم، جو مخدوم امم ہے وہ لکھتے ہیں، جو معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد ہیں وہ لکھتے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ اور رقص کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے نزدیک تصوف بجوز رقص کچھ بھی نہیں، وہ اسی پر کاربند ہو گئے، اور ایک گروہ اس کی حقیقت سے منکر ہے۔ الغرض ناچنا اور رقص کرنا شرعاً اور عقلاً قابل مذمت ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ لوگوں پر افضلیت کے دعویٰ دار ایسی حرکات کے مرتکب ہوں۔ شاہ صاحب، سید صاحب، دین آپ کے گھر کا ہے، آپ کے لیے لکھتے ہیں حضرت داتا علی حجویری، آپ کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ لوگوں پر افضلیت کے دعوے دار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت افضل ہیں، ہم بہت افضل ہیں، ہم تو پتہ نہیں بالکل دین ہمارے گھر کی لونڈی کی طرح ہے، جو مرضی ہم اس کی تشریحات کرتے پھریں، ان کے بارے میں داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ افضلیت کے دعویٰ دار ایسی حرکات کے مرتکب ہوں، یہ ناممکن ہے۔ جب سبق سری کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک قسم کا خفقان رونما ہوتا ہے اور پابندی رسوم اٹھ جاتی ہے، وہ اضطرابی کیفیت، وہ رقص اور وہ ناچنا کسی صورت بھی تباہ پرور نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ صرف جان گدازی ہے، اور جو اسے رقص کہتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ہم کون سا طریقہ تصوف اور اولیاء کرام کا طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو آپ کون سا پیغام دیتے ہیں؟ کیا یہی سمجھیں گے کہ داتا علی حجویری کا یہی طریقہ تھا، معین الدین چشتی اجمیری کا یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ مجدد پاک مجدد الافسانی کا طریقہ تھا، یہی طریقہ جو ہے وہ جتنے اولیاء کاملین گزرے ان کا یہی طریقہ تھا؟ تصوف کو داغدار کر رہے ہو، طریقت کو داغدار کر رہے ہو، طریقت کی حقیقت کے اوپر اپنے ایسے اعمال کی وجہ سے پردے ڈال رہے ہو۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی چیزیں ہو جائیں تو ان چیزوں کے اوپر ڈٹ کر لوگوں کے اوپر بجائے تابڑ توڑ حملے کر کے ان کے اوپر ایسے فتوے صادر کرنا کہ جس سے امت کے اندر ایک اختلافی کیفیت پیدا ہو جائے، ان لوگوں کا رویہ ان کے رویے کو تشکیک اور شکوک و شبہات کے غبار کے اندر لے کے آ جائے۔ یہ کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ دور اب بہت دور نکل چکا ہے، اس دور کی روایات اب بہت دور نکل چکی ہے۔ جب تک اس کے اوپر حقیقت کو ہم لے کے نہیں آئیں گے، حقیقی تعلیمات کو ہم لے کے نہیں آئیں گے، دین کے اصل پیغام کو ہم لے کے نہیں آئیں گے، تو یہ ان ڈھکوسلے اور ان جو ہے وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈو کے ساتھ ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے،
اور اس دور کے اندر تو یہاں پر تصوف کو ختم کرنے کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں. طریقت کو جو ہے وہ ایک بازاری زبان کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. جب ہمارے کرتوت اس قسم کے ہوں گے، جب ہمارے اعمال اس قسم کے ہوں گے، تو ہم اپنے فریق مخالف کو کون سی تصویر دکھا کے ہم جو ہے وہ طریقے تصوف کی طرف ان کو دعوت دیں گے؟ ہم تو شرمندہ ہیں اس قسم کے اعمال دیکھ کے. ہمارے اوپر تو شرمندگی چھائی ہوتی ہے اس قسم کی حرکات اور سکنات دیکھ کے. شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، شاید آپ کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کا تو نظام چل رہا ہے. آپ کے سامنے تو لاکھوں لوگ بیٹھ کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے دین کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. اس سے تصوف کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. رنگ برنگے لباس پہن کے ڈانس ڈالنا، دمالے ڈالنا، بھنگڑے ڈالنا، لڑیاں ڈالنا، اور بالکل ایک ایسا ماحول بنا کے جس کے اندر جو ہے وہ ایک شغل اور بالکل ایک جو ہے وہ ایک مذاق کا ماحول بنا کے رکھا ہو، اور پھر کہا جائے کہ یہ صاحب مزار کی تعلیمات ہیں، یہ اولیاء کی تعلیمات ہیں. ہاں، اسے کوئی ایسا نام دو، اسے اپنے طور پر کوئی ایسی اصطلاح بیان کر کے اسے لوگوں کے اندر جاری رکھو. اگر اس سے ہی آپ کا شوق پورا ہوتا ہے، خدا کے لیے اسے دینداری کا نام دے کے، تصوف کا نام دے کے، جو ہے وہ صوفیہ کی تعلیمات کا نام دے کے پوری کی پوری اس محنت کو رائے گاہ نہ جانے دیں، اس پوری محنت کو ضائع نہ کریں جس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانی اور لاکھوں لوگوں کی شب بیداریاں شامل ہیں.